بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 14 سبق نمبر 14 مولانا ابوالکلام آزاد، جس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن میں نے پچھلی ویڈیو میں کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے مطلب یہ والا جو چیپٹر ہے اس کے مشق اور ایکسرسائز وغیرہ کریں گے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سارا بتا دیا تھا کہ ہمارے آزاد ہندوستان کے جو ہے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر معنی یاد کیجئے، یہ الفاظ ہے اور اس کے میننگ، ٹھیک ہے نا؟ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے۔ علم دین، دین کا علم جاننے والا، عالم دین ہے، عالم دین، علم دین کا علم جاننے والا، دین کا عالم، واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، پرورش پالنا، تعلیم و تربیت، مطالعہ پڑھنا، تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تخلص اس کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے لیے وہ کلمی نام رکھ لیتے ہیں۔ جریدہ، اخبار، رسالہ، بیدار، جاگتا ہوا، ہوشیار، باخبر، خطبات، خطبہ کی جمع، تقریریں، ایڈیٹر، کتاب، رسالے یا اخبار کا مدیر، مجاہد، جہاد کرنے والا، جانباز، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، مستحکم، مضبوط۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں۔ اتحاد، دوستی، محبت، ایک ہو جانا، نظر بند کرنا، نقل و حرکت پر پابندی لگانا، محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا، صحوبتیں، صحبت کی جمع، پریشانیاں، تاثیر، اثر۔ تو دیکھیے سوچیے اور بتائیے، اس میں یہاں پر ہمارے جو ہے سوالات شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے، پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ جواب دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے جواب، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا، تو اس میں ایک ہی الف آئے گی۔ دوسرا سوال ہے، مولانا آزاد کی پرورش کیسے خاندان میں ہوئی؟ مولانا آزاد کی پرورش مذہبی مزاج رکھنے والے خاندان میں ہوئی۔ مولانا آزاد کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا؟ مولانا آزاد کو بچپن سے مطالعے کا شوق تھا، مطالعہ یعنی پڑھنے کا شوق تھا۔ مولانا کا تخلص آزاد کس نے رکھا؟ مولانا کا تخلص آزاد مولوی عبدالواحد نے رکھا۔ مولانا نے کون کون سے اخبار جاری کیے؟ مولانا آزاد نے لسان الصدق، الہلال اور البلاغ نام کے اخبار جاری کیے۔ یہ لسان الصدق۔ چھٹا سوال ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مولانا آزاد نے کیا خدمات انجام دی؟ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے لیے مولانا آزاد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ ناقابل فراموش یعنی جو بھولنے کے قابل نہیں ہے، یعنی ان کی خدمات ایسی ہیں جو ہم بھول نہیں سکتے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور مضامین میں بتایا کہ مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ اپنی پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا۔ وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے، یعنی انہوں نے اتنی زیادہ پرجوش تقریریں کی کہ انگریزوں نے ان کو کئی بار نظر بند کر دیا۔ ساتواں سوال ہے، مولانا آزاد نے کس نظریے کی مخالفت کی؟ جواب، مولانا آزاد نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی۔ دو قومی نظریہ یعنی ہندو مسلم والا جو نظریہ بنا کے رکھا تھا لوگوں نے، اسی نظریے کی مولانا آزاد نے مخالفت کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ دو بڑی بڑی قومیں ہندوستان میں اور اس کی وجہ سے ملک کا بٹوارا ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی تھا نا، ہندوستان جو ہے پاکستان میں بڑھ گیا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ جو دو قومی نظریے کی مخالفت کی تھی، ہمیشہ انہوں نے اس کی خلاف بات کی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو 8واں سوال یہ ہے، گاندھی جی اور نہرو جی کی نظروں میں مولانا کا کیا مقام تھا؟ گاندھی جی اور نہرو جی مولانا کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ 9واں سوال ہے، مولانا آزاد سے انگریز حکمراں
کیوں ڈرتے تھے؟ مولانا آزاد بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، اس میں بڑی تاثیر تھی، بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے۔ جنگ آزادی کے دوران مولانا نے جو تقریریں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں، اسی لیے مولانا آزاد سے انگریز حکمران ڈرتے تھے۔ 10واں سوال، آزادی کے بعد مولانا کو کون سا عہدہ دیا گیا، یعنی کون سی پوزیشن ملی؟ آزادی کے بعد مولانا پہلے وزیر تعلیم بنے۔ 11واں سوال ہے، مولانا آزاد نے کون کون سے ادارے قائم کیے؟ مولانا آزاد نے ساہتیہ اکادمی، سنگیت اکادمی اور للت کلا اکادمی جیسے ادارے قائم کیے۔ تو اگلا سوال ہم دیکھیں گے۔ 12واں سوال دیکھیے، مولانا آزاد کی 2 مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا؟ مولانا آزاد کا انتقال 1958 عیسوی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمارے 13 سوالات ہیں، 13 سوالات ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں اگلا کوشچن ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی فل ان دا بلینک سے یہ میں نے بھر دی ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے یہ میں مکہ۔ مولانا آزاد کو بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ انہوں نے 13 برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ مولانا 20 سال کی عمر میں اخبار الہلال کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مولانا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے متحدہ قومیت اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ مولانا آزاد گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے۔ مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے۔ آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے۔ اب اگلا کوشچن دیکھیں گے ہم۔ دیکھیے، صحیح جملے پر صحیح یعنی ایسے ٹک کا نشان اور غلط پر رونگ یعنی کراس کا نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ میں نے دیکھی یہاں لگا دی، آپ لوگ دیکھ لیں گے، میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے۔ مولانا کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے۔ تو صحیح، مولانا آزاد کو مطالعے کا شوق بالکل نہیں تھا، غلط۔ مولانا آزاد کے والد کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں، صحیح۔ 14 دیکھیے، وہ 40 سال کی عمر میں اخبار الہلال کے ایڈیٹر بنے، غلط۔ تو دیکھیے وہ بریکٹ زیادہ اندر تھا اس لیے میں نے یہی بنا دیا، آپ لوگ دیکھ لیں گے دھیان سے۔ 5واں، مولانا نے 2 قومی نظریے کی پرزور مخالفت کی، صحیح۔ گاندھی جی اور نہرو جی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، غلط۔ تذکرہ، قول فیصل، مقالات آزاد، ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی کتابیں نہیں ہیں، غلط۔ یہ ساری جو ان کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ بلند آواز سے پڑھی، تو میں بلند آواز سے پڑھ دے رہی ہوں، صحیح تلفظ صحیح ڈکشن کے ساتھ، آپ لوگ بھی پڑھ لیں گے، پہلے سنیں گے پھر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو واعظ، تخلص، الہلال، لسان الصدق، البلاغ، یہ لسان الصدق، البلاغ، متحدہ قومیت، نظر بند، ایڈیٹر، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ والا ایڈیٹر۔ اب اگلا کوشچن ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ لکھنا ہے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے دیکھی نیچے ہی لکھ دیا اپوزٹ۔ متضاد کا مطلب اپوزٹ ہوتا ہے، الٹے، ہے نا، الٹے لفظ ہوتے ہیں۔ پسند، ناپسند، خراب، اچھا، زندگی، موت، آغاز، انجام، آزادی، غلامی، نفرت، محبت، عزت، ذلت، بہادر، ڈرپوک۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یعنی جو واحد ہے ان کی جمع بنانی اور جو جمع ہے ان کی واحد بنانی، یعنی ہمیں پہچان واحد اور جمع کی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے الگ الگ کر کے لکھ دی ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ دیکھیے یہاں پر، یہ دیکھیے واحد سے جمع بنا دیا اور جمع سے واحد، ٹھیک ہے نا۔ تو خاندان، خاندانوں، خواب، خوابوں، نظریہ، نظریے، زبان، زبانیں، مقالہ، مقالے، وقت، اوقات، انگریز، انگریزوں۔ اب یہ جمع تھی، ان کی واحد بنا دی ہے میں نے۔ خطبات، خطبہ، مضامین، مضمون، تقریریں، تقریر، حکمرانوں، حکمراں، مکاتب،
مکتوب، موم بتیاں، موم بتی، ٹھیک ہے. تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، اس میں مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنے. تو یعنی یہ جو ہے مذکر اور مؤنث، ان میں کچھ الفاظ جو مذکر کے ہیں، کچھ مؤنث کے ہیں. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے جو چارٹ دیے ہیں الگ الگ کرنے، یعنی چارٹنے، ہمیں مذکر الگ کرنے، میل اور فیمیل، مسکولائن فیمینائن ہوتا ہے نا، تو یہ مذکر اور مؤنث. تو اس کو بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے چھانٹ کر الگ سے لکھ دیے. یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ مذکر والے الفاظ، یہ مؤنث والے الفاظ. تو مذکر نام، جیسے ہم بولتے ہیں نا میرا نام، تو میرا آیا تو یہ مذکر ہو گیا. مطالعہ، شوق، والد، وقت، بازار، لحاف، دوست، مشورہ. اس کے بعد مؤنث الفاظ ہیں کتاب، جیب، موم بتی، عزت، تقریر، آزادی. ٹھیک ہے. تو اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے اگلے صفحے پر اگلا کویشچن، تو یہاں پر ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی جو یہ لفظ دیے ہوئے ان کے جملے بنانے، سینٹنس بنانے، واقعے بنانے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیا، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. تو دیکھیے گا پہلا لفظ ہے پرورش. تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے پرورش. مولانا آزاد کی پرورش مذہبی مزاج والے خاندان میں ہوئی. دوسرا ہے مطالعہ، مولانا آزاد کو مطالعے کا شوق تھا. تیسرا ہے تعلیم، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان یعنی اس میں مرد اور عورتیں دونوں بھی آ جاتی ہیں. ایک حدیث بھی ہے کہ ہمارے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے. چوتھا ہے حافظہ، مولانا آزاد کا حافظہ بہت تیز ہے. پانچواں ہے مجاہد، مولانا آزادی کی تحریک کے مجاہد تھی، یعنی جنگ آزادی کی تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے. محب وطن، مولانا آزاد سچے محب وطن تھے. ایڈیٹر، مولانا آزاد 20 سال کی عمر میں الہلال کے ایڈیٹر بنے. آٹھواں ہے نظر بند، مولانا آزاد کی پرجوش صحافت کی وجہ سے کئی بار انہیں نظر بند کیا گیا. تو اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے. تو یہ دیکھیے، غور کیجیے اور لکھیے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے کیا ہے یہ، محی الدین، مکہ، کتاب، موم بتی، مولوی عبد الواحد، جامع مسجد، دہلی، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ساہتیہ اکادمی. یہ سب الفاظ لوگوں، جگہوں اور چیزوں کے لیے استعمال ہوئے. ایسے الفاظ اسم کہلاتے ہیں. مختلف قسم کے 5 اسم لکھیے. تو یہ اسم ایسے لفظوں کو کہتے ہیں جو چیزوں کے، جگہوں کے اور لوگوں کے نام ہوں. تو اسم بھی میں نے اپنے گرامر کی پلے لسٹ میں ڈال دیا، آپ دیکھ لیں گے. میں اسم کی جو ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ دیکھ لیں گے. اسم کی میں نے قسمیں بھی بتا دی ہیں، ان میں پوری ڈیٹیلنگ میں دی ہے، تو آپ لوگ وہ دیکھ لیں گے. یہاں پر دیا ہے مختلف قسم کے 5 اسم لکھنے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے ہیں، یعنی لوگوں کے، جگہوں کے اور چیزوں کے نام. تو دیکھ لیجئے گا. یہ آپ دیکھیے، لال قلعہ، قطب مینار، تاج محل، انڈیا گیٹ، راشٹرپتی بھون، ممبئی، حیدرآباد، آگرہ، شیر، گائے، قلم، لالٹین، پنکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ قلم، لالٹین، یہ وغیرہ چیزوں کے نام ہو گئے. رام، لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی، سردار پٹیل وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے سب چیزوں کے نام، چیزوں کے، انسانوں کے، جگہوں کے نام ہیں. تو ایسی چیزوں کو ہم اسم کہتے ہیں. اسم کا مطلب ہی نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگلا دیکھیے، یاد رکھنے والی بات ہے، یہ اس سبق سے متعلق ہے. پہلا ہے مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے. یعنی ہمارا ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس کے پہلے وزیر تعلیم جو تھے مولانا ابوالکلام آزاد تھے. وہ بڑی اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے. یعنی زوردار یعنی اتنی زور کی تقریر ہوتی تھی کہ اس میں بہت اثر ہوتا تھا، لوگ ان سے بہت ہی امپریس ہو جاتے تھے اور ان کی بات بھی مانتے تھے. تیسرا جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا مزار مینا بازار جامع مسجد دہلی میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا ان باتوں کو، مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں. عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں جن رہنماؤں
یعنی جن لیڈروں نے اہم رول ادا کیا ہے ان کی تصاویر اکٹھا کیجیے. تصاویر یعنی تصویر کی جمع، یعنی ان کی پکچرز آپ کو اکٹھا کرنی ہے، جمع کرنی ہے اور ان پر 5 جملے لکھنے. تو یہ آپ لوگ جن لیڈرز کی تصویر جمع کریں گے ان کے بارے میں 5 سینٹنس آپ لکھ لیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر میں چڑیا اور چڑے کی کہانی اپنے اسکول کی لائبریری میں جا کر پڑھیے. تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، اس میں جو ایک کہانی ہے چڑا اور چڑیے کی، وہ آپ اسکول کی لائبریری میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب غور کرنے کی بات ہے، سبق سے متعلق ہے، مولانا ابوالکلام آزاد سے متعلق غور کرنے کی بات ہے. کیا ہے دیکھیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے عظیم لوگوں میں سے ہیں. یعنی جو کچھ عظیم لوگ ہیں ان میں سے ایک جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہے. وہ ایک سچے محب وطن تھے، یعنی وطن سے سچی محبت کرنے والے تھے. انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی. جب وطن میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اسی وقت 2 قومی نظریہ پیدا ہوا. اس سبق میں آیا ہے نا 2 قومی نظریہ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں، اس وجہ سے یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا دونوں کے لیے الگ الگ ملک ہونا چاہیے. مولانا نے اس نظریے کی شدید مخالفت کی کیونکہ اس سے فرقہ پرستی پیدا ہو رہی تھی. مولانا آزاد نے اندازہ لگا لیا کہ اس نظریے کی وجہ سے ملک تقسیم ہو جائے گا، یعنی بٹ جائے گا، اور ان کا یہ خیال صحیح ثابت ہوا نا. ہندوستان اور پاکستان 2 ملک بن گئے نا 2 قومی نظریے کی وجہ سے ہی. مولانا آزاد ہمیشہ اتحاد و اتفاق کے لیے کام کرتے رہے. اسی وجہ سے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے بڑے رہنما بھی مولانا آزاد کا بےحد احترام کرتے تھے. مولانا کی زندگی ایک محب وطن کی کھری اور سچی مثال ہے. تو یعنی کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو تھے ایک سچے محب وطن تھے. تو یہاں پر ہماری جو ہے چیپٹر ہو گئی ہے مکمل، پوری ایکسرسائز ہم نے مکمل کر لی. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. اللہ حافظ.